ہم وہ ہیں جو پہاڑوں کا بھی سینہ چیر دیتے ہیں۔ ہم پتھروں کو تراشتے ہیں، ہمارے ہنر کے آگے یہ پتھر بھی سر جھکاتے ہیں۔ ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچائے گا؟ کسی اندیکھے خدا کی ضرورت نہیں، ہمارے یہ دیوتا ہی ہمارے خدا ہیں۔ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پرستش کرتے آئیں، اس لیے ہم بھی وہی کریں گے۔ ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا۔ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک طاقتور اور دولت مند قوم بستی تھی، اور وہ قوم تھی قوم سمود۔ یہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے محل بناتے تھے۔ ان کے جسم بہت بڑے، قد لمبا اور طاقت بے حساب تھی۔ ہر طرف ان کی طاقت، کاریگری اور شان و شوکت کے نشان بکھرے پڑے تھے، لیکن طاقت اور دولت کے ساتھ انہیں گھمنڈ بھی آ گیا تھا۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمارے جیسی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور نہیں کسی کے پاس اتنی دولت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اصلی رب یعنی کہ اللہ رب العزت کو بھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بڑے بڑے بت بنائے اور انہیں اپنا رب کہنے لگے۔ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہمارے یہ دیوتا ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پرستش کرتے آئیں، اس لیے ہم بھی وہی کریں گے۔ ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ساری زمین پر ان کی آواز گونجتی تھی، لیکن دلوں میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور ایک دوسرے کا قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا۔ عورتوں کے دل میں خدا کا ڈر دور دور تک نہیں تھا، وہ کھلے عام بے حیائی کرتی تھیں۔ ان کی قوم میں جو آدمی زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ اسی پہ مرتی تھیں۔ مجھے ہانس بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، اور مجھے سمہار بہت پسند ہے۔ تم لوگوں میں سے جو جیت جائے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ اپنی موت کو بھول چکے تھے اور قیامت کے دن کو بھی پوری طرح سے بھلا چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اسی قوم میں نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اسی قوم کے ایک نیک اور سمجھدار انسان تھے۔ لوگ انہیں پہلے سے جانتے تھے، ان کے علم اور عقل کو سبھی لوگ مانتے تھے۔ صالح، آپ بہت نیک انسان ہیں، آپ بہت عقل مند ہیں، آپ بہت ایماندار ہیں۔ مگر جب انہوں نے توحید کا پیغام سنایا تو وہی لوگ جو کل تک انہیں عزت سے دیکھتے تھے اب کہنے لگے، اے صالح، ہمیں تو تم سے بہت امید تھی، ہم تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ تم ہمیں ہمارے بتوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو، تم یہ ایک نئی اور عجیب بات لے کر آئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سکون بھری آواز میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی تمہارا اصلی رب ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس زمین میں بسایا۔ اس کی ہی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، کیونکہ وہی سب کا مالک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا اثر کم ہی ہوا۔ قوم کے سردار بولے، تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ اور اپنے آپ کو ثابت کرو۔
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تمہاری مانگی ہوئی نشانی دکھا دوں کیا تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کی راہ پکڑ لو گے؟ قوم کے سردار بولے، سچ میں نبی ہو تو اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ داؤک، ایسی اونٹنی جو زندہ، صحت مند اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہو۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور سب کی نظروں کے سامنے وہ چٹان ہلنے لگی اور دھیرے دھیرے اس میں درار پڑی، اور اللہ کی قدرت سے اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکلی جو روشن، مضبوط اور خوبصورت تھی۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی کہتا، یہ تو جادو ہے۔ نہیں، یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی نشانی ہے، اسے تکلیف مت دینا، اسے اللہ کی زمین میں آزادی سے چرنے دینا، اور اس کا پانی پینے کا دن الگ ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ معجزہ سب کی نظروں کے سامنے ہوا، لیکن کچھ لوگوں کے دل اب بھی سخت تھے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اونٹنی کسی انسان کے جادو سے نہیں، اللہ کی قدرت سے آئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ پانی پیے گی اس دن کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن باقی سب پیئیں گے، مگر اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ یہ حضرت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، میں بھی ان کی بات سے سہمت ہوں۔ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، ان کے دلوں میں نور اتر آیا، مگر زیادہ تر لوگ اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ان کے دلوں میں تکبر اور جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا، سوائے جادو کے یہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی امانت ہے، اس سے دشمنی مت رکھو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر اتر آئے گا۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ریگستان میں سناٹا تھا، کچھ لوگوں نے مل کر اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ ایک آدمی نے اونٹنی پر تیر سے وار کیا۔ جب اونٹنی گھائل ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تو دوسرے آدمی نے نیزے سے اونٹنی پر وار پہ وار کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی اب زندہ نہیں رہے، انہوں نے اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان کی اونٹنی کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر غم اور افسوس کے سائے چھا گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے وہ کر دیا جسے اللہ نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا۔ اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہو، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اتر آئے۔ دیکھتے ہیں صالح 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، کون سا عذاب ہم پر آتا ہے۔ یہ 3 دن اس قوم کے آخری دن تھے۔ انہوں نے توبہ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اب اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ پہلا دن گزرا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوا۔ تیسرا دن ختم ہونے کو تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے اب اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ قوم سمود جس نے پتھروں سے گھر بنائے تھے اور جو خود اتنے طاقتور تھے، اب وہ ہلاک ہونے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم میری بات مان لیتے، کاش تم اللہ کی نشانی کو نہ مٹاتے، کاش تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ
دور کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور پھر اللہ کا عذاب اتر آیا۔ پہلے ایک زوردار آواز آئی، ایک ایسی چیخ جس نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا، ہر دیوار کانپ اٹھی۔ ان کے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر گرنے لگے۔ طوفان اٹھا جس نے ان کے شہروں، ان کے مکانوں، ان کے باغوں سب کو ریت میں ملا دیا۔ قوم سمود جو کبھی پہاڑ تراش کر محل بناتی تھی، اب خود ریت کے ذروں میں بکھر چکی تھی۔ جب طوفان تھما تو بس سناٹا رہ گیا۔ جہاں کبھی آوازیں، ہنسی اور طاقت کا گھمنڈ تھا، وہاں اب صرف خاموشی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی لوٹتے ہیں، اجڑی ہوئی بستی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے انہیں تیری راہ دکھانے کی کوشش کی مگر وہ خود اپنے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس طرح وہ قوم جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور کہی جاتی تھی، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کا گھمنڈ سب کچھ ریت میں مل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئے علاقے کی طرف چلے گئے۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو یہ نصیحت دیتے، اے لوگو، گھمنڈ مت کرو، اللہ کی نشانیوں سے انکار مت کرو، کیونکہ جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ آج بھی مدائن صالح کے پہاڑوں میں وہ نشان باقی ہیں جہاں وہ قوم رہتی تھی جو پتھر تراشتی تھی، اور آج وہ پتھر ان کی تباہی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ نے ان کے ہی بنائے ہوئے محل اور پہاڑ دھسا دیے اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم پھر لے کے آئیں گے آپ کے لیے اسی طرح کا ایک اور نبی کا واقعہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔